قرآن امین احسن اصلاحی سورہ اعراف آیات 26 تا 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هُدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ ان یاد دہانیوں کو سنانے کے بعد جو اولاد آدم علیہ السلام کو کی گئی تھیں، اب یہ قریش اور عربوں کا حال سنایا جا رہا ہے کہ کس طرح شیطان نے ان کو چکمہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا ہے اور وہ اس کو اپنا دوست بنائے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا ہے جس طرح کا معاملہ ان کے باپ ماں آدم و حوا علیہم السلام کے ساتھ کیا تھا۔ آدم و حوا علیہم السلام کے کپڑے اس نے جنت میں اتروا لیے تھے۔ آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں اور حوا علیہ السلام کی ان بیٹیوں کے کپڑے اس نے حرم الہی میں اتروا لیے ہیں، اور ستم یہ ہے کہ یہ اس کو اپنا باپ دادا کی روایت اور خدا کی ہدایت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خدا کی ہدایت نہیں بلکہ شیطان کا فتنہ ہے۔ اور اس طرح اس نے یہ چاہا کہ جس طرح اس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اسی طرح ان کو ننگا کر کے اس حرم پاک سے بے دخل کرائے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ فاحشہ اس کھلی ہوئی بے حیائی کو کہتے ہیں جس کو اندھوں اور احمقوں کے سوا سب بے حیائی قرار دیتے ہیں۔ ہمارے مفسرین نے یہاں اس سے وہ بدعت مراد لی ہے جو خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف کرنے کی عرب جاہلیت میں رواج پا گئی تھی۔ مفسرین کا یہ خیال صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ عرب جاہلیت کی بے حیائیوں میں سے یہی بے حیائی ہے جس کو وہ، جیسا کہ واللہ امرنا بہا کے الفاظ سے واضح ہے، حکم شریعت کا درجہ دیتے تھے۔ اگرچہ قریش خود تو اپنے آپ کو اس سے بالا تر رکھے ہوئے تھے، لیکن دوسروں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں، انہوں نے اس عریانی کو عبادت قرار دے رکھا تھا۔ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ قریش سے باہر کے عرب اپنے کپڑوں میں خانہ کعبہ کا طواف نہ کریں، یا تو وہ قریش میں سے کسی سے اس کام کے لیے کپڑے مستعار لیں ورنہ ننگے طواف کریں، گویا دوسروں کے کپڑے آلائش دنیا اور زینت دنیا میں داخل ہیں، جس سے اس عبادت کی حرمت کو پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کی عیاشی اور نفس پروری کی ایک مکروہ شکل تھی جس کی بے شمار مثالیں مندروں اور کلیساؤں کی تاریخ میں ملتی ہیں، اور جو تمام تر ان پروہتوں اور پجاریوں کی شیطنت سے وجود میں آئیں، لیکن ان کو مذہبی تقدس کا درجہ دے دیا گیا۔ مزارات کے مجاوروں نے بھی اس معاملے میں شیطان کا بہت ہاتھ بٹایا۔ اس بدعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ طواف جیسی مقدس عبادت فساق و فجار کی نظر بازیوں اور شرارتوں کی جولاں گاہ بن گئی، اور حرم کی نظر بازیوں کی لذتوں اور رنگوں کی داستانیں ان کی فاسقانہ شاعری میں بھی نمایاں ہوئیں، جن کو پڑھیے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ شیطان نے حرم میں گھسنے کے لیے کیسا مقدس مذہبی لبادہ اختیار کیا، کس کامیابی کے ساتھ اس نے اللہ کی سب سے بڑی عبادت کو اپنی عبادت میں تبدیل کر دیا، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ یہ ہے اس حقیقت کا ایک پہلو جو اوپر اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ میں بیان ہوئی ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تردید ہے اوپر والی بات کی کہ تم اس بے حیائی اور بے شرمی کو خدا کا حکم قرار دیتے ہو۔ خدا کبھی بے حیائی اور بے شرمی کا حکم نہیں دیتا۔ خدا کے احکام اس کی صفات اور انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہیں۔ جب اس کی صفات میں کوئی صفت بھی ایسی نہیں جو اس بے حیائی کو گوارا کر سکے،
تو وہ اس کا حکم کس طرح دے سکتا ہے؟ پھر جب اس نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ بدو شعور سے لے کر مرتے دم تک وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کے سامنے عریاں ہو، تو وہ اسی انسان کو یہ حکم کس طرح دے سکتا ہے کہ وہ عین اس کے حرم میں ساری خدائی کے سامنے ننگا ہو جائے اور ننگے ہو کر اس کے آگے پھیرے لگائے؟ آخر خدا اور اس کی پاکیزہ صفات انسان اور اس کی سلیم فطرت کے ساتھ اس بیہودہ حرکت کا کیا جوڑ ہے؟ خدا پر ایسی بیہودہ تہمت کیوں لگاتے ہو؟ ما لا تعلمون، یعنی ایسی بات جو بالکل بے سند اور بے دلیل ہے۔ قل امر ربی بالقسط، لفظ قسط پر پوری تفصیل کے ساتھ ہم سورہ آل عمران کی تفسیر میں بحث کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ قائم بالقسط ہے، اس وجہ سے بندوں کو اس نے جو حکم بھی دیا ہے سراسر قسط پر مبنی ہے۔ قسط ایک جامع حقیقت ہے جو تمام شریعت الہی کی روح ہے، یعنی ہر چیز میں ٹھیک ٹھیک نقطۂ عدل و اعتدال کا اہتمام۔ اس کا تعلق زندگی کے کسی ایک پہلو سے نہیں ہے بلکہ ہر پہلو سے ہے، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں، اخلاق میں، معیشت میں، معاشرت میں، قانون میں، سیاست میں، غرض ہر شعبہ زندگی میں یہی وہ اصل اصول ہے جس پر شریعت الہی مبنی ہے۔ موقع و محل کی تبدیلی سے اس کی تعبیریں بدل جائیں گی لیکن اصل حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ مثلاً دیکھیے، اسی قسط پر یہاں اقیموا وجوہکم عند کل مسجد کو مبنی کیا، اس لیے کہ جب خالق و مالک خدا ہے تو یہ قسط کے خلاف ہے کہ عبادت کی پیشانی کسی اور کے سجدہ سے آلودہ ہو۔ اسی پر کما بدأکم تعودون کو مبنی کیا ہے، اس لیے کہ یہ قسط کا تقاضا ہے کہ جب اس نے پیدا کیا، پرورش کے اسباب و وسائل فراہم کیے، خیر و شر کا امتیاز بخشا، تو وہ حساب و کتاب بھی کرے اور جزا و سزا بھی دے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ قسط نہیں بلکہ ظلم و جور ہوگا۔ پھر دیکھیے آگے چل کر اسی پر خذوا زینتکم عند کل مسجد اور کلوا واشربوا ولا تسرفوا کو مبنی کیا، یعنی یہ بات قسط کے خلاف ہے کہ خدا کی عبادت کے لیے آدمی لباس کو ترک کر دے یا کھانے پینے کی لذات سے دستبردار ہو جائے۔ قسط یہ ہے کہ آدمی پہنے بھی، کھائے پیے بھی، البتہ کسی چیز میں اسراف نہ کرے۔ اسراف قسط کے خلاف ہے۔ الغرض یہ قسط ایک ایسی کسوٹی ہے کہ جو شخص حکمت دین سے آشنا ہو وہ اس پر پرکھ کے جان سکتا ہے کہ کون سی چیز خدا کی ہے اور کون سی خدا کی نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ۔ قسط ایک حقیقت جامعہ ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اور اس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے حقوق میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ عبادت صرف خدا کا حق ہے، کوئی اور عبادت کا سزاوار نہیں۔ اس وجہ سے نہ کسی غیر اللہ کے لیے مسجد بن سکتی ہے، نہ کسی مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رخ کرنے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ سجدہ خدا ہی کے لیے زیبا ہے، اس وجہ سے مسجد اپنی فطرت کے اعتبار سے خدا ہی کے لیے خاص ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جن 18۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم ان میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ بعینیہ یہی بات آیت زیر بحث میں فرمائی کہ ہر مسجد صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اس وجہ سے اپنے رخ کو اسی کی طرف کرو۔ اقیموا وجوہکم کے بعد الی اللہ وحدہ یا اس کے ہم معنی الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ بعد کے الفاظ وَدْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ کے الفاظ اس محذوف کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور اس حقیقت کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ خدا کی عبادت صرف عبادت ہی کے اخلاص کی مقتضی نہیں ہے بلکہ وہ اطاعت کے اخلاص کو بھی مقتضی ہے۔ کما بدأکم تعودون، یہ توحید کے مضمون کی تاکید و توثیق ہے۔
مطلب یہ ہے کہ خدا ہی کی عبادت اور خدا ہی کی اطاعت اس لیے کرو کہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور جس طرح اس دنیا میں تنہا آئے ہو اسی طرح تنہا ہی اس کی طرف لوٹو گے بھی۔ تمہارے مذمومہ شریکوں اور سفارشیوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ قرآن کی اس بلاغت کے قربان جائیے کہ کل 2 الفاظ ہیں، اور دونوں لفظوں میں اس نے آخرت اور توحید دونوں کا تعلق بھی واضح کر دیا اور آخرت کی ایک نہایت واضح دلیل بھی بیان فرما دی ہے۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء الی الآیہ۔ مطلب یہ ہے کہ اصل حقیقت تو یہ ہے جو اوپر بیان ہوئی، اور اللہ نے ایک گروہ کو اس حقیقت پر ایمان لانے کی توفیق بھی دے دی ہے، لیکن ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ اس نے شیاطین کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، اور یہ شیاطین ان کو انہی گمراہیوں میں پھنسائے ہوئے ہیں جن میں ابلیس نے ان کو پھنسانے کی دھمکی دی تھی، لیکن اپنی شامت اعمال سے گمان یہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ راہ ہدایت پر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی اس جہالت سے باز نہ آئیں تو لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو ایسے شامت زدوں کے لیے مقدر ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر حق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد الی الآیہ۔ یا بنی آدم کا خطاب قریش اور عربوں ہی سے ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی طرف نسبت میں بلاغت وہی ہے جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ کیا۔ اس سے آدم علیہ السلام اور شیطان کی اس سرگزشت کی یاد دہانی ہوتی ہے جو تمام نسل آدم علیہ السلام کی مشترک سرگزشت ہے، اور جو ہر ابن آدم علیہ السلام کو یہ سبق دیتی ہے کہ شیطان ان کا ابدی دشمن ہے، جس کو دوست بنانا اور جس کے کہے پر چلنا اپنے اور اپنے باپ کے دشمن کو دوست بنانا ہے۔ خذوا زینتکم میں زینت سے مراد لباس فاخرہ نہیں بلکہ مجرد لباس ہے۔ لباس کو زینت کے لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ یہاں یہ ہے کہ طواف میں عریانی اختیار کرنے کا فلسفہ یہی تراشا گیا تھا کہ لباس زیب و زینت میں داخل ہے، اور زیب و زینت اس عبادت کے شایان شان نہیں ہے۔ حج اور احرام میں فی الجملہ زہد اور درویشی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد ہی سے چلی آ رہی تھی، اور یہ حج کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن عربوں نے دور جاہلیت میں جہاں اور بہت سی بدعات ایجاد کی وہیں یہ بدعت بھی ایجاد کر ڈالی کہ احرام کی سادگی اور درویشی کو عورتوں اور مردوں کے لیے عریانی کی حد تک پہنچا دیا۔ قرآن نے یہ اسی بدعت کی اصلاح کی، فرمایا کہ یہ عریانی بے حیائی ہے۔ اپنے لباس ہر مسجد کی حاضری کے وقت پہنو۔ جس طرح کوئی مسجد غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی مسجد ایسی نہیں ہو سکتی جس کی حاضری کے لیے یہ شرط ٹھہرا لی جائے کہ آدمی وہاں کپڑے اتار کر حاضر ہو۔ کل مسجد فرما کر اس حکم کو عام کر دیا کہ حرم اور غیر حرم کی تخصیص نہ رہ جائے۔ یہ جوگ اور رہبانیت کی کلی نفی ہے جو عریانی کو تقرب الہی اور وصول اللہ کا ذریعہ ٹھہراتی ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا یحب المسرفین۔ جس طرح لباس تقویٰ اور دینداری کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کھانا پینا اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی دینداری کے خلاف نہیں ہے۔ دینداری اور تقویٰ کے خلاف جو چیز ہے وہ اسراف ہے۔
اس لیے کہ یہ چیز اس قسط کے خلاف ہے جو تمام شریعت اور تمام احکام الہی کی، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، روح ہے۔ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، اس وجہ سے وہ مقسطین یعنی عدل و اعتدال پر قائم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، مسرفین یعنی عدل و اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بے اعتدالی افراد کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے، تفریط کی نوعیت کی بھی، اور یہ دونوں ہی باتیں خدا کی پسند کے خلاف ہیں۔ نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ آدمی کھانے پینے پہننے ہی کو مقصود بنا لے اور رات دن اس کی سرگرمیوں میں مشغول رہے، اور نہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ان چیزوں کو جوگیوں کی طرح تیاگ دے۔ تبذیر و تفریط دونوں ہی شیطان کی نکالی ہوئی راہیں ہیں۔ خدا زندگی کے ہر پہلو میں عدل و اعتدال کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سوال کہ ان چیزوں میں نقطۂ عدل و اعتدال کیا ہے اور اسراف کیا ہے، انسان کی عقل سلیم اور فطرت سلیم پر چھوڑا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی قانونی حد بندی ممکن نہیں ہے۔ اشخاص اور حالات کے اعتبار سے اس میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ ایک غنی اور ایک فقیر دونوں کے لیے کوئی ایک معیار مقرر نہیں ہو سکتا، تاہم ہر غنی سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے دوسروں کے بھی حقوق دے۔ اس وجہ سے اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا تو مباح ہے، لیکن اسراف و تبذیر جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مصرفین کو دوست نہیں رکھتا۔ دوست نہیں رکھتا کہ الفاظ معمولی نہیں ہیں، اس لیے کہ خدا جن کو دوست نہیں رکھتا لازماً وہ اس کے نزدیک مبغوض ہیں۔ کل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ یہ سوال تردید و انکار کی نوعیت کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے لباس اور پاکیزہ رزق کو تم نے کس کے کہنے سے حرام ٹھہرا لیا ہے؟ ان چیزوں کو عطا کرنے والا تو خدا ہے، تو ان کو حرام ٹھہرانے کا حق کسی دوسرے کو کہاں سے حاصل ہوا؟ التی اخرج لعبادہ یہاں بطور دلیل وارد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو خود پانے حال سے شہادت دے رہی ہیں کہ عطا کرنے والے نے یہ بندوں کے برتنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، تو ان پر کوئی ناروا پابندی عائد کرنے کے کیا معنی؟ ان پر کوئی پابندی تو ان کا عطا کرنے والا ہی عائد کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس کوئی سند یا دلیل ہو۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ الی الآیہ۔ اس ٹکڑے میں حذف کا وہ اسلوب ملحوظ ہے جس کی ہم ایک سے زیادہ مقامات میں وضاحت کر چکے ہیں کہ بعض مرتبہ مقابل الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مذکور خود حذف پر دلیل ہو جاتا ہے۔ یہاں للذین آمنوا اور خالصتاً کے مقابل میں الفاظ حذف کر دیے گئے۔ اس حذف کو کھول دیجئے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس دنیا میں بھی اصلاً اہل ایمان ہی کا حق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کو بھی شریک کر دیا ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ تو وہاں یہ 100% اہل ایمان ہی کا حصہ ہوں گی، کافروں کا بھی ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ البتہ دنیا میں انہوں نے ان سے جو فائدہ اٹھایا اس کی جواب دہی انہیں کرنی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ایمان اور دینداری کے منافی نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو مایا کا جال سمجھتے ہیں اور ان سے دستبرداری کو تقرب الہی کی شرط ٹھہراتے ہیں، ان کا خیال صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے شکر گزار رہو، اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو۔ کذالک نفصل الآیات بطور امتنان اور لقوم یعلمون میں فعل ارادہ فعل کے مفہوم میں ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش الی الآیہ۔ اب یہ بتایا ہے کہ اللہ نے حرام کیا چیزیں قرار دی ہیں، اور ان کے بتانے کا اسلوب ایسا اختیار فرمایا ہے کہ جس سے یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ جو چیزیں خدا نے حرام ٹھہرائی ہیں وہ تو تم نے نہ صرف جائز بلکہ دین بنا رکھی ہیں، اور اچھی بھلی جائز و طیب چیزوں کو حرام کر کے دینداری کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہو۔ ان حرام چیزوں میں فواحش ہیں، عام اس سے کہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔
ظاہری اور باطنی کی وضاحت انعام آیت 151 کے تحت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اسم و بغی ہے۔ ان دونوں لفظوں کی تحقیق بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ بغی کے معنی تعدی اور سرکشی کے ہیں۔ خدا کے حدود و احکام سے تعدی اور سرکشی۔ اس کے ساتھ بغیر حق کی قید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بغی حق بھی ہوتی ہے، بلکہ یہ بغی کے گھنونے پن کو ظاہر کرتی ہے کہ ہر بغی بجائے خود ناحق ہوتی ہے۔ یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خدا سے اکڑے اور اس کے حدود پر حملہ آور ہو۔ جس طرح قتل انبیاء کے جرم کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسی طرح یہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یعنی جہاں تک خدا کو ماننے کا تعلق ہے وہ تو عقل و فطرت کا ایک بدیہی تقاضا ہے، اور مشرک بھی خدا کو مانتا ہے۔ رہی یہ بات کہ خدا کا کوئی شریک بھی ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل بھی ایسی جو برہان یعنی ایک حجت قاطع کی حیثیت رکھتی ہو۔ اس لیے کہ خدا کی خدائی میں یوں ہی کسی کو جوڑ دینا سارے نظام عقل و فطرت اور پورے نظام عدل و قسط کو درہم برہم کر دینا ہے۔ اتنی بڑی بات بغیر اس کے مان لینے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ خدا نے اس کی کوئی نقلی یا عقلی یا فطری دلیل اتاری ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، قول علی اللہ سے مراد افتراء علی اللہ ہے، یعنی اپنے جی سے حلال و حرام ٹھہرانا، اپنی خواہشوں کی پیروی میں بدعتیں ایجاد کرنا، من مانے طور پر شریعت تصنیف کرنا اور ان ساری چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا کہ خدا نے ان کا حکم دیا ہے۔ اس ٹکڑے سے نبوت اور رسالت کی ضرورت کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ جب خدا کی طرف کوئی بات بے سند منسوب کرنا ناجائز ہے تو لازم ہے کہ اس کی طرف سے رسول آئیں اور ان کی پیروی کی جائے۔ وَلِلْكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِلَىٰ آیا۔ ہم سورہ کی تمہیدی مباحث میں عرض کر چکے ہیں کہ اصلاً یہ سورہ انذار کی سورہ ہے۔ یہ باتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں محض فرد جرم یا اتمام حجت کی نوعیت کی ہیں۔ اس وجہ سے کلام بار بار اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتا ہے۔ اوپر آیت 29 میں کما بدأکم تعودون میں جس طرح آخرت کی یاد دہانی کی، اسی طرح یہ آیت قریش کو اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی یاد دلا رہی ہے کہ تمہاری ان تمام شرارتوں کے باوجود اگر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ نہ سمجھو کہ پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ یہ سنت اللہ جس طرح تمام سرکش و باغی قوموں کے باب میں، جیسا کہ آیت 4 تا 9 میں بیان ہوئی، پوری ہوئی تم پر بھی لازماً پوری ہوگی۔ یہ مہلت جو تمہیں ملی ہے اس وجہ سے ملی ہے کہ اللہ نے ہر امت کی تباہی کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے۔ جب وہ پوری ہو جائے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی اور نہ آگے بڑھے گی۔ یہاں اس مقررہ مدت کے لیے اجل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ افراد اور اقوام کے معاملے میں خدا نے اجل کے پیمانے الگ الگ رکھے ہیں۔ افراد کے پیمانے تو سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں، منٹوں کے حساب سے پورے ہوتے ہیں۔ جب وہ پورے ہو جاتے ہیں، فرد ختم ہو جاتا ہے۔ قوموں اور امتوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ ان کا حساب ان کے ایمانی و اخلاقی زوال سے ہوتا ہے۔ اخلاقی زوال اور فساد کی ایک خاص حد ہے جو کسی قوم کے پیمانے کے بھر جانے کی نشانی ہے۔ جب قوم گرتے گرتے اس حد کو پہنچ جاتی ہے، اس کا سفینہ غرق ہو جاتا ہے۔ جس طرح افراد کی موت کا وقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح قوموں اور ملتوں کے فنا ہونے کی صحیح وقت کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کب کوئی قوم اپنے زوال اخلاقی کے اعتبار سے اس آخری حد کو پہنچ گئی ہے کہ اب اس کا صفحۂ ارض پر باقی رہنا حکمت الہی کے خلاف ہے۔ یہاں وہ سنت الہی یاد رکھنی چاہیے جس کی وضاحت ہم متعدد مقامات میں کر چکے ہیں کہ کسی قوم میں رسول کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کی آخری شکل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قوم جب اپنے رسول کی تکذیب کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو لازماً فتح کر دیتا ہے۔
اس مسئلے پر تفصیلی بحث انشاءاللہ سورہ یونس کی تفسیر میں آئے گی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، یہ اس وعدے کی یاد دہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے اس وقت فرمایا جب آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بقرہ 38۔ ہم نے کہا یہاں سے اترو تم سب، تو اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی اندیشہ طاری ہوگا نہ ان کو کسی بات کا غم ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کو شیطان اور اس کی ذریات کے فتنے انگیزیوں سے بچانے کے لیے فرمایا تھا کہ اگر شیطان کے فتنوں سے محفوظ رہنا ہے تو میرے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کرنا۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کی جو سرگزشت اس سورہ میں اوپر بیان ہوئی ہے اس پر غور کیجئے تو اس کے اندر اس انتظام کی عقلی اور فطری ضرورت موجود ہے۔ بقرہ کی تفسیر میں ہم نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کے باب میں فرشتوں کے گمان کی تردید بھی اولاد آدم میں پیدا ہونے والے انبیاء و مصلحین کے ناموں کے حوالے ہی سے فرمائی تھی۔ یہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نسل آدم علیہ السلام میں انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری کر کے پورا فرمایا۔ اسی کی یاد دہانی یہاں قریش کو کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں شیطان نے بالکل اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ اس کے فتنوں سے امان کی شکل وہی ہے جو شروع ہی میں بتا دی گئی تھی کہ جو رسولوں کی پیروی کریں گے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو تم اگر شیطان کے فتنوں سے امان چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کرو جو تمہیں اللہ کی آیات سناتا ہوا آ گیا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، استکبار کے بعد حرف ان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ استکبار یہاں اعراض کے مفہوم پر بھی مشتمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے رسول آیات الہی سناتے آئیں گے تو جو لوگ ان کو جھٹلائیں گے اور متکبرانہ ان سے منہ موڑیں گے وہ دوزخ میں پڑیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ الی الآیہ۔ اوپر کی آیات میں جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا یاد دہانی ہے۔ اب یہ براہ راست قریش کی نسبت ارشاد ہو رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر ظالم اور بدقسمت کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھیں یا اس کی آیات کی تکذیب کریں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، اس دنیا میں زندگی کے جو دن نوشتہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں وہ یہ پورے کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے فرشتے ان کو موت دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ کہاں گئے، اب ان کو پکارو۔ یہ اس افتراء علی اللہ کی وضاحت ہو گئی جس کا ذکر اوپر گزرا۔ شرک کو افتراء علی اللہ کہنے کی وجہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں۔ فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات میں آیا ہے۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ رسول اور ملک کے لغوی مفہوم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یہاں رسول کا لفظ جمع لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ ملک الموت اور ان تمام عملہ پر حاوی ہے۔ قالوا ضلوا عنا، یہ ان کے اعتراف کی تعبیر ہے اور وہ اپنے اس اعتراف سے اپنے کفر کی شہادت خود اپنی زبان سے دے دیں گے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔